السلام علیکم فرینڈز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو آج ہم اپنے پیرٹ کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سنائیں گے ہر دفعہ کی طرح۔ اس سٹوری میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام جیسمین ہوتا ہے اور اس کے ہسبینڈ کا نام جیک ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ اس کا ہسبینڈ ایک پوسٹ آفیسر ہوتا ہے۔ اس کی بہت کم آمدنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے۔ ایک دفعہ اس کے ہسبینڈ کو ایک پارٹی پر بلایا جاتا ہے تو جینی کو بھی انہوں نے ساتھ بلایا ہوتا ہے۔ جینی کے پاس پہننے کے لیے کوئی نئے کپڑے نہیں ہوتے۔ وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ مجھے نئے کپڑے لا دیجیے، میں اس پارٹی میں نئے کپڑے پہن کے جاؤں گی۔ لیکن اس کا شوہر کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں نئے کپڑے لا کے دے سکوں، تم کوئی بھی پرانے کپڑے پہن لو۔ جیسمین اس کی بات مان جاتی ہے اور کوئی بھی پرانے کپڑے نکال کر پہننے لگتی ہے۔ جب وہ کپڑے پہن لیتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کپڑوں میں کچھ کمی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک ہار چاہیے تاکہ میں اپنی کمی کو پورا کر سکوں۔ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ مجھے بازار سے ایک ہار لا دیجیے تاکہ میں اس پارٹی میں اس ہار کو پہن کر جاؤں۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں تمہیں ایک ہار لا کے دے سکوں۔ تم کوئی بھی پھول سے بنے ہوئے گجرے پہن لو یا پھر کوئی ہی ہار پہن لو۔ اس کا شوہر اس کو بہت دفعہ کہتا ہے کہ تم پھول سے بنے ہوئے ہار پہن لو، لیکن وہ نہیں مانتی۔ آخر کار اس کا شوہر کہتا ہے کہ تم اپنی کسی دوست سے کہو کہ مجھے کچھ دن کے لیے ایک ہار دے دے، پھر تم ان کو واپس کر دینا۔ اس کی بیوی کہتی ہے یہ آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے، میں اپنی ایک پرانی سہیلی سے ایک ہار مانگ لیتی ہوں اور اس کو کہوں گی کچھ دن بعد مجھ سے آ کر لے لے۔ اگلے دن جیسمین اپنے دوست کے گھر جاتی ہے اور اسے کوئی بھی ہار پسند کر لے آتی ہے۔ اگلے دن جیسمین پارٹی کو وہی ہار پہن کے جاتی ہے۔ وہ اس پارٹی میں سب سے پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گلے پہ وہ ہار نہیں ہے۔ وہ اپنے پرس میں، اپنے کپڑوں سے ہر جگہ دیکھتی ہے کہ کہیں وہ ہار کہیں اس کی موتیوں کے ساتھ جڑ نہ گیا ہو، لیکن وہ ہار ادھر نہیں ہوتا۔ وہ گھبراتے اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے۔ اس کا شوہر اسے غصے سے پوچھتے ہیں کیا کہ وہ کہاں گیا وہ ہار؟ وہ ہار کتنا ہی کیوں مہنگا ہوگا؟ اب ہم تمہاری دوست کو وہ ہار کیسے واپس کریں گے؟ بیوی اپنے شوہر کے سامنے رونے لگ جاتی ہے کہ اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس کا شوہر اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے میں تو تمہیں کہہ رہا تھا کہ یہ ہار نہ لو، کوئی بھی پھول کے گجرے پہن لو، لیکن تم تھی اپنی اکڑ میں، تم نے تو ہار گما دیا۔ اب ہم واپس کیسے کریں گے؟ میری تو اتنی آمدنی بھی نہیں کہ میں اس کو ہار واپس کر سکوں۔ شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے۔ 5 سال بعد جیسمین اپنی دوست کے پاس جاتی ہے، اس کو وہ ہار واپس کرتی ہے۔ اس کی دوست کہتی ہے یہ ہار کس کا ہے اور یہ تم مجھے واپس کیوں کر رہی ہو؟ پھر اسے کہتی ہے 5 سال پہلے مجھے تم سے ہار لیا تھا، یہ وہی ہار ہے، مجھ سے پارٹی میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے اور میرے شوہر نے بہت محنت کر اس کو دوبارہ بنایا ہے۔ یہ ہار جب میرے سے پارٹی میں گم ہوا تھا تو میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے بینک سے لون لیے، میں نے گھروں میں کام کیے، میں نے بہت سے کام کیے اور اس نے بھی بہت سے کام کیے، تو ہم نے بہت محنت سے اس کو بنایا ہے، اب یہ تم رکھ لو۔ تو وہ اس کی دوست اس کے کہتی ہے یہ تو اصلی تھا ہی نہیں، یہ تو تھا ہی آرٹیفیشل، اور میں نے تو تمہیں نکلی دیا تھا، اور یہ تو میں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ اصلی ہے۔ جیسمین رونے لگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب میں یہ رکھ لیتی ہوں۔ وہ اس کو کہتی ہے تمہاری جھوٹ کی وجہ سے میں نے اپنا شوہر کھو دیا اور اب وہ مجھ سے اتنا ناراض ہے۔ ہمیں کبھی ضد نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی بولنا چاہیے۔ اس کی دوست کی ایک جھوٹ کی وجہ سے اس کی پوری زندگی خراب ہو گئی۔ اس نے اپنا سارا گھر بیچ دیا، اس نے لون لیا، اس نے اتنے کام کیے، لیکن اینڈ پہ پتہ چلا کہ وہ تو ہار ہی نکلی تھا۔ سو گائز، آپ کبھی بھی جھوٹ مت بولیے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری آج کی سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔